اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بار پھر سے ویلکم اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک نئے ناول ہارون رشید کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول کی ہر ایپیسوڈ بہت پسند آتی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ناول پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں تھرڈ ایپیسوڈ کی طرف۔ ابن قاسم شاید خضر کے خاقان کو اس سے پہلے ایسے مجاہدوں سے پالا نہیں پڑا جو جلسے ذروں کو جگمگا دیں، جو طوفانوں کی سانسیں اکھاڑ دیں، جو ایک ہی ٹھوکر میں ستم کا راج الٹ کے رکھ دیں، ہستی کو اٹھا کر سروج پر رکھ دیں، ہر تشنہ گل پر شبنم کا تاج سجا دیں، تنکے تنکے کو چمن بندی سکھا کے رکھ دیں۔ اس نے شاید ابھی تک ہماری سرفروشی کا نشہ، ہماری تعمیروں کی انگڑائی نہیں دیکھی۔ ہارون رشید جب خاموش ہوا تب اسماعیل بن قاسم کی حالت یکسر ہی بدل گئی تھی۔ وہ ایک دراز قد، خوب منجے ہوئے کڑیل جسم کا جوان تھا، چہرے پر سرخی اور سختی آ گئی تھی۔ ہارون رشید کے خاموش ہونے پر وہ اٹھا۔ امیر المومنین، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں دشمن کو بے ضرر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکوں گا۔ ان کے مقدر میں ماتمی ستاروں، خوفناک شاموں، خانہ ویران تیر کی بھر کے رکھ دوں گا۔ اگر شمال کی ان وحشیوں نے ہماری قوم کے دامن کو خون میں ڈبویا ہے، اگر انہوں نے نوامل اہلیہ اور قوانین قدرت سے بغاوت کی ہے، تو ہم اس کے خلاف کوزہ کر کے چاک کی طرح حرکت میں آئیں گے۔ ان کے دامن میں جرأت و مندی کا کوئی قاعدہ و ضابطہ، ترغیب و تحریص میں کوئی آمیزش اور آویزش نہیں رہنے دیں گے۔ میرے خداوند نے چاہا تو ان کے خلاف ہم دھول اڑاتے ہوئے ان کے جھگڑوں اور بے روک طوفانوں کی طرح ایسے انداز میں حرکت میں آئیں گے کہ ان کے سرسبز زمینوں کے درخت ان پر بین کریں گے، راستے انہیں لہو لہان دکھائی دیں گے۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو سے شاید ہارون رشید مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب ہارون رشید اسے مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا: ابن قاسم، میں آج جو قاصد روانہ کروں گا ان سے پیغام پا کر خزیمہ بن خازم نصیبین سے باکو شہر کا رخ کریں گے۔ وہ تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی سپہ سالار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو کہو۔ اس پر اسماعیل بن قاسم کہنے لگا: امیر المومنین، میرے لیے تو خزیمہ بن خازم ہی کافی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یزید بن غزوان تلوار کا دنی ہے۔ ضرورت کے وقت یہ بھی میرا بہترین دست راست ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ عبد الملک بن صالحہ کو بھی یہی رہنے دیں۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب ہارون رشید نے اپنے حاجب فضل بن ربیع کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد فضل بن ربیع جب اندر داخل ہوا تو امیر المومنین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا: ابن ربیع، ذرا ہرثمہ بن المعین کو بلا کر لاؤ۔ سرخم کو کرتے ہوئے فضل بن ربیع وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ امیر المومنین کے محافظ دستوں کا سالار ہرثمہ بن المتین بھی تھا۔ دونوں امیر المومنین کے ساتھ آن کھڑے ہوئے۔ پھر ہارون رشید نے ان دونوں کو مخاطب کیا: تم دونوں لشکر گاہ کی طرف جاؤ۔ وہاں سے جس لشکر نے اسماعیل بن قاسم کے ساتھ چاہتا جانا ہے، اس کی تیاری کی تکمیل کرواؤ۔ اس کے بعد ہارون رشید نے ہرثمہ بن معین اور فضل بن ربیع کو اس لشکر کی تفصیل بتا دی تھی جس نے اسماعیل بن قاسم کے ساتھ جانا تھا۔ پھر ہارون رشید کے کہنے پر ہرثمہ بن معین اور فضل بن ربیع دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہارون رشید نے اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: ابن قاسم، اب تم اور یزید بن غزوان بھی جاؤ، اپنے گھروں کا رخ کرو، اپنی تیاری کرو۔ اس کے بعد لشکر گاہ کی طرف جاؤ۔ اتنی دیر تک وہ لشکر تیار ہوگا جس نے تمہارے ساتھ کوچ کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے باکوکی کی طرف کوچ کر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم اور یزید بن غزوان اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ہارون رشید کو تعظیم دیتے ہوئے قصر کے اس کمرے سے نکل گئے۔ قصر سے نکل کر اسماعیل بن قاسم نے یزید بن غزوان کو مخاطب کیا: ابن غزوان میرے بھائی، میں گھر میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ تم بھی جس قدر جلد لشکر گاہ میں پہنچنا تاکہ ہم یہاں سے کوچ کریں۔ یزید بن غزوان نے اسماعیل بن قاسم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اسماعیل بن قاسم کا چھوٹا بھائی ابراہیم بن قاسم اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ ابھی وہ صحن کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ سامنے کی طرف سے اس کا باپ قاسم نمودار ہوا، جس کے ساتھ قاسم کی بیٹی اور اسماعیل و ابراہیم کی بہن سماوہ بھی تھی۔ قاسم ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کی بیٹی سماوہ اپنے بھائی ابراہیم بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی: بھائی، آپ اکیلے ہیں؟ بڑے بھائی کہاں ہیں؟ سماوہ، جو 12-13 سال کی بچی ہوگی، اس نے یہ الفاظ اس معصومیت سے ادا کیے تھے کہ ابراہیم مسکرا دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے سماوہ کا سر چوما۔
باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امیر نے میرے سارے سالاروں کو طلب کیا تھا اس لیے کہ آرمینیا پر خضر کے خاقان نے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ امیر نے اس کی سرکوبی کے لیے جو لشکر تیار کیا ہے اس کا کماندار بھائی کو مقرر کیا ہے۔ بھائی تھوڑی دیر تک گھر آئیں گے، میرے خیال میں وقت ضائع کیے بغیر وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے آرمینیا کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ امیر المومنین نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں تاکہ بھائی کے کوچ کی تیاری میں دیر نہ لگے۔ سماوا تم فوراً حرکت میں آؤ، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے ابراہیم بن قاسم کو رک جانا پڑا، اس لیے حویلی کی بائی جانب سے ڈھلی عمر کا ایک شخص اور اسی عمر کی خاتون نمودار ہوئے۔ پھر آنے والے مرد نے ابراہیم کو مخاطب کیا، ابراہیم میرے بیٹے تم اسماعیل سے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ اس پر ابراہیم نے جو گفتگو اپنے باپ اور بہن سے کی تھی اس کی تفصیل بتا دی۔ اس پر آنے والا وہ مرد کسی قدر اداس سا ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے فوراً اسے مخاطب کیا، تم عطریف آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ اس پر وہ بوڑھا جس کا نام عطریف پکارا گیا تھا کہنے لگا، ابراہیم میرے بیٹے تم جانتے ہو اکثر و بیشتر اپنے مہموں میں اسماعیل مجھے اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اب میں سوچتا ہوں اس مہم میں نہ جانے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند کرے گا کہ نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر صورت اس کے ساتھ جاؤں، اس کے ساتھ رہوں، اس لیے خدا گواہ ہے کہ جہاں کہیں اسماعیل نہیں ہوتا وہاں میرا جی ہی نہیں لگتا۔ عطریف دراصل قبیح قاسم کے باپ کا غلام ہوا کرتا تھا، پر قاسم نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ عطریف عمر میں قاسم سے کافی چھوٹا تھا۔ جو خاتون اس کے ساتھ حویلی کے حصے سے آئی تھی وہ اس کی بیوی رویان تھی۔ دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسماعیل بن قاسم ابراہیم بن قاسم اور ان کی بہن سماوا اپنی اولاد ہی کی طرح چاہتے تھے، اور قاسم نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے عزیز و اقارب ہی کی طرح اپنی حویلی میں قیام کے لیے جگہ دے رکھی تھی۔ عطریف کی پریشانی اور فکر مندی دیکھتے ہوئے قاسم مسکرایا، پھر کہنے لگا، عطریف میرے عزیز بھائیو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسماعیل کو آنے دو، میں سے بات کروں گا، وہ تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو جائے گا۔ ابن قاسم کی اس گفتگو سے عطریف خوش ہو گیا۔ اس موقع پر رویان حرکت میں آئی اور سماوا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سماوا میری بیٹی، آؤ دونوں مل کے پہلے اسماعیل کے لیے ذرا زیادہ رہ طے کریں، پھر خیال میں وہ جلد لوٹ آئیں گے، میں چاہتی ہوں اس کی تیاری کے وقت ضائع نہ کریں۔ ابن قاسم اور ابراہیم دونوں رویان کی اس گفتگو پر مسکرا دیے تھے۔ سماوا آگے بڑھی، رویان نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر دونوں مڑی اور مطبخ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ قاسم، عطریف اور ابراہیم تینوں دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حویلی میں اسماعیل بن قاسم داخل ہوا۔ شاید اس کے آنے کی آواز کو اس کی بہن سماوا نے بھانپ لیا تھا، لہٰذا وہ مطبخ سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ بھاگ کر اسماعیل بن قاسم سے لپٹ گئی۔ پھر بڑے پیار بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بھائی، چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کسی مہم پر جا رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی کچھ بھائی نے بتائی ہے، آپ کب تک روانہ ہوں گے؟ اسماعیل بن قاسم نے جھک کر سماوا کا سر چوما، پھر بڑی شفقت میں کہنے لگا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس گھوڑا تیار کرنے لگا ہوں، پھر یہاں سے میں مستقر کی طرف جاؤں گا اور وہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ سماوا نے اسماعیل بن قاسم کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، بڑے پیار سے اسے تھپ تھپایا، پھر کہنے لگی، بھائی آپ تھوڑی سی دیر کے لیے دیوانے خانے میں بیٹھے، وہاں بابا عطریف اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور خالہ رویان آپ کے لیے زاد راہ تیار کر رہی ہیں، میں زیادہ دیر تک نہیں لگاؤں گی، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے میں آپ کے کوچ کی تیاری کرتی ہوں۔ جواب میں اسماعیل بن قاسم مسکرا دیا۔ سماوا کا گال اس نے بڑے پیار سے تھپ تھپایا، جس پر سماوا بھاگتی ہوئی مطبخ کی طرف چلی گئی، جبکہ اسماعیل دیوان خانے میں داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر وہ اپنے باپ قاسم کے پہلو میں بیٹھ گیا، پھر اسے مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، بابا میری روانگی کی تفصیل یقیناً ابراہیم نے بتا دی ہوگی، میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں، میری کامیابی کی دعا کیجیے گا۔ قاسم مسکرایا، بڑے پیارے انداز میں اس نے اپنے بیٹا اسماعیل کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، میرے بیٹے، تم نہ بھی کہو تب بھی میں ہمہ وقت تم دونوں بھائیوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعائیں تو مانگتا ہی رہتا ہوں۔ بیٹے، جس طرح تم پہلی مہموں میں کامیاب و کامران رہتے ہو، مجھے امید ہے کہ اس مہم میں بھی تم ظفر مند لوٹو گے۔ آرمینیا کی بغاوت یقیناً خوفناک ہوگی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سالار کی حیثیت سے تمہارا انتخاب صرف تمہارے ہی نہیں ہمارے لیے بھی سعادت کا باعث ہے۔ بیٹے، زندگی کی خدمت میں ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں، یاد رکھنا ایک مجاہد کی زندگی سرکش ہواؤں کی موجودگی، رینگتے سلگتے سرخ لاوے، تھکے ہارے بادلوں کی شانوں پر سرگردہ طوفانوں اور زمین کی کوکھ سے انگڑائی لے کر اٹھتے ہی جان کی مانند ہوتی ہے۔ اسے کبھی موت و زست کے سنگ پر کھڑی ہو کر وقت کے ناسپاس لمحوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی سرگردہ بے سمت بھٹکی آندھیوں میں سینہ تان کر آنے والے دلوں کی خونی دلدل اور قضاء کی بکھرتی کرچیوں میں اپنی فکری اور ارادی قوتوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کبھی کانٹوں کے حصار کے اس پار
سرابوں عذابوں میں کھڑے ہو کر سود و زیاں کے اندیشوں، ہست کے احوال اور نیستی کی داستانوں میں تمیز کرنا پڑتی ہے۔ میرے بیٹے، ان حالات، ان حادثات میں کامیاب وہی مجاہد رہتا ہے جس کی لگن سچی ہو اور وہ روشنی کی سمتوں کو تھامے اندھیروں میں دہکتی آگ کی چنگاری بن کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے۔ بیٹے، تمہاری روانگی کے بعد میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ کعب کا رب، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، تمہیں وقت کے لا علاج تعصب کے مرض، موروثی و تمدنی و عام و حادثات کی آندھیوں اور ناموافق زلزلوں کی قہرمانیوں سے حروف دعا کی جاگتی حدت جیسی کامیابی، نگاہ و دل کو گرما دینے والی فوز مندی کی طرح نکالے۔ قاسم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ دروازے پر سماوا نمودار ہوئی اور اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کا زادِ راہ تیار کر دیا ہے۔ اگر میری وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میری طرف سے آپ کی تیاری مکمل ہے۔ اس پر اسماعیل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ قاسم، ابراہیم، عطریف بھی کھڑے ہو گئے۔ سب باہر آئے۔ سب سے پہلے ابراہیم استبل کی طرف گیا۔ اسماعیل کے گھوڑے پر اس نے زین ڈال دی، گھوڑے کو دہانا چڑھا دیا تھا اور زین کے ساتھ، اور وہاں پر خزرجی نے بھی ایک طریقے اور قرینے کے ساتھ اس نے زین کے باندھ دی۔ پھر وہ واپس آیا اور سماوا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سماوا بھائی کا زادِ راہ لاؤ، میں گھوڑے پر زین ڈال آیا ہوں اور زین کے ساتھ باندھی خزرجیوں میں نہ دانا ڈالتا ہوں۔ اس پر سماوا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میرے بھائی، یوں نہیں ہوگا، آپ ایسا کریں، استبل سے گھوڑے کو نکال کر یہاں لائیں۔ آپ نے میرے بھائی کے گھوڑے پر زین ڈال دی ہے اور اسے دہانا میں چڑھا دیا ہوگا، زین کے ساتھ خزرجییں بھی باندھ دی ہیں۔ آپ کی طرف سے بھائی کے لیے اتنا کام ہی کافی ہے، باقی کام میں خود اپنے ہاتھوں سے انجام دوں گی۔ سماوا کی اس گفتگو سے قاسم، عطریف، ابراہیم اور اسماعیل مسکرا رہے تھے۔ پھر بڑی تیزی سے ابراہیم استبل کی طرف گیا، اسماعیل کے گھوڑے کو کھول کر صحن میں لے آیا۔ اس پر سماوا فوراً حرکت میں آئی اور بھاگتے ہوئے اس نے اسماعیل کے گھوڑے کی زین سے پہلے پانی کا مشکیزہ باندھا، خزرجین میں اس نے زادِ راہ ڈال دیا، پھر وہ اداسی کی ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی کیفیت شاید اسماعیل نے بھانپ لی تھی اور اس طرف بڑھا جھکا، اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، میری ننھی بہن، ایسے موقع پر تجھے اور اداس تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری روانگی کے وقت میری بہن کو مسکرانا چاہیے تھا تاکہ اپنی مہم کے دوران میرے ذہن، میری آنکھوں، میری خوابوں میں بہن کا مسکراتا ہوا چہرہ آئے۔ میرے بعد میری کامیابی کی دعا کرنا۔ سماوا مسکرا دی تھی۔ اسماعیل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں بوسہ دیا، پھر کہنے لگی، اخی، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں، آپ دونوں بھائیوں کے لیے دعا نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ پھر اسماعیل کا ہاتھ تھام کر وہ گھوڑے کے قریب لائی اور کہنے لگی، بھائی، آپ نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے اس لیے نہیں پوچھا، اس لیے کہ پہلے مہموں میں جب کبھی آپ جایا کرتے ہیں تو آپ بغیر کھائے ہی رخصت ہو جاتے تھے۔ بہرحال زادِ راہ اس قدر ہے کہ وہ آپ کے لیے کئی دن نکال جائے گا۔ جواب میں اسماعیل مسکرا دیا، پھر باری باری وہ قاسم، عطریف اور ابراہیم سے گلے ملا۔ اتنی دیر تک ریان بھی باہر آ گئی تھی۔ پھر آخر میں اس نے ریان اور سماوا کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگانا چاہتا تھا کہ قاسم نے اسے مخاطب کیا، اسماعیل میرے بیٹے، رکو، عطریف بھی تمہارے ساتھ چلے گا، یہ اس کی خواہش ہے، انکار نہ کرنا۔ اسماعیل کچھ کہنے والا تھا کہ ابراہیم بول پڑا، بھائی، میں نے آپ کو بتایا نہیں، عطریف کا گھوڑا استبل میں زین ڈال کر میں تیار کر چکا ہوں، آپ کی طرف سے قبل بابا کو آپ کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اسماعیل کچھ کہنے والا تھا کہ ابراہیم بول پڑا۔ اسماعیل نے غور سے عطریف کی طرف دیکھا، عطریف نے مسکراتے ہوئے جواب میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسماعیل اسے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ابراہیم بھاگ کر اس کا گھوڑا لے آیا، دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ اسماعیل بن قاسم کی روانگی کے اگلے روز جعفر برمکی کے محل میں یحییٰ برمک، فضل برمک، موسیٰ برمک، خالد برمک اور محمد بن خالد برمک کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب اور کچھ بیٹے بھی جمع ہوئے۔ جعفر برمکی کے محل کا وہ شاندار کمرہ تھا جس میں یہ لوگ کسی خاص مقصد کے تحت جمع ہوئے تھے۔ جس محلے میں یہ برمکی آباد تھے، بغداد کا یہ محلہ شمالیہ کہلاتا تھا اور یہیں سب برمک آباد تھے۔ پہلے بھی اس حصے میں خالد برمکی نے ایک محل تعمیر کیا۔ اس کی وفات کے بعد یحییٰ اور فضل نے بھی شمالیہ میں شاندار عمارتیں اور محل تعمیر کروائے اور سب سے آخر میں جعفر نے یہ محل اپنے لیے تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان عمارت بنائی گئی تھی جس کا مقابلہ بنو عباس کے قصر الخلا اور قصر الذہب سے ہو سکتا تھا۔ باہر کے لوگ جو سیاحت کے لیے بغداد میں آتے تھے وہ جعفر کے اس محل کو ضرور دیکھتے تھے۔ اس عمارت کی تعمیر شاہان عجم کی طرز تعمیر پر ہوئی تھی اور جس کی لاگت اس وقت لگ بھگ 2 کروڑ درہم خرچ ہوئے تھے۔ جعفر برمکی کو خود بھی اس محل پر ناز تھا۔ اس محل کی تعمیر کے بعد ہارون الرشید کس قدر جعفر سے برہم بھی ہوا تھا، چنانچہ جعفر کو بھی
اس معاملہ میں ہارون رشید سے کس قدر اندیشہ اور خطرہ لاحق ہونے لگا تھا۔ اس محل کی تعمیر کے بعد جو لوگ بھی محل کو دیکھنے آتے جعفران سے یہ سوال ضرور کیا کرتا کہ اس میں جو عیب ہو وہ بیان کیے جائیں تاکہ اصلاح کر دی جائے۔ بہرحال یہ ایک شاندار محل تھا جس میں برامکا کے علاوہ ان کے کچھ اور عزیز و اقارب اور اجمی جمع ہوئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے جعفر کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، تم سب لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر واضح کیا جائے کہ حالات جو سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ عربوں کے خلیفہ کی طرف سے ایرانیوں پر ترجیح اور فضیلت دی جانے لگی ہے۔ میں صرف حال ہی میں ایک واقعہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آرمینیا میں جو بغاوت کھڑی ہوئی ہے اس میں اسماعیل بن قاسم کو بھیجنا کوئی زیادہ اہم اور ضروری نہیں تھا، وہ اس لیے کہ اسماعیل بن قاسم ان علاقوں سے آشنا نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے فضل برمکی یا خالد برمکی کو بھیجا جا سکتا تھا۔ ہمارا علاقہ کوخراسان ہے لیکن آرمینیا کا علاج بھی ہمارا خوب دیکھا بالا ہے۔ کسی ایرانی یا اجمی کو اس مہم پر روانہ کرنے کے لیے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ ہر امیر المومنین نے جہاں آرمینیا کی اس مہم کو سر کرنے کے لیے عرب سالار اسماعیل بن قاسم کا انتخاب کیا ہے، وہاں دوسری ترجیح یہ دی گئی ہے کہ آرمینیا کا والی یزید بن غزوان کو مقرر کیا گیا اور وہ بھی اسماعیل بن قاسم کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے۔ اب یزید بن غزوان آرمینیا کے علاوہ خراسان پر بھی نگاہ رکھے ہیں اور پہلے کی طرح ہم خراسان میں منمانی نہ کر پائیں گے۔ دیکھو حالات خطرے کا جرس بجانے لگ گئے ہیں۔ اسماعیل بن قاسم کو آرگینیا کی مہم پر روانہ کرنا ہی تھا تو امیر المومنین حاجب کی حیثیت سے محمد بن خالد برمکی کو یہ سارے احکامات سونپے، اس لیے کہ جب وہ حاجب اول ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ امیر المومنین نے حاجب دوم فضل بن ربیع سے یہ کام لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ آہستہ آہستہ اور دن بدن ایرانیوں کو نظر انداز اور عربوں کو فضیلت دینے لگ گیا ہے۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ ہارون رشید کے دونوں بڑے بیٹے یعنی مامون اور امین کے درمیان بھی عرب اور ایرانی کی حیثیت سے غلط فہمیاں پیدا شروع ہو چکی ہیں۔ زبیدہ کا بیٹا امین عرب سے، مامون کی ماں ایرانی ہے۔ اب ہم ایرانیوں نے سارے اجمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر مامون رشید کا ساتھ دینا ہے، عرب امین کو مامون پر ترجیح دیں گے۔ مزید یہ کہ اسماعیل بن قاسم کی کمانداری میں جو لشکر آرمینیا کی مہم پر روانہ کیا گیا ہے اس میں زیادہ تر عرب شامل ہیں۔ اس سے بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جانے لگا ہے۔ سب سے اہم بات جو میں تم لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں، اپنی بول چال، اپنی حرکات و سکنات میں بالکل محتاط رہنا، کسی پر یہ واضح اور کسی پر یہ جھلک تک نہ آنے پائے کہ اندر ہی اندر عربوں اور ایرانیوں کے درمیان چپکلش کی ایک تحریر شروع ہو چکی ہے۔ جن لوگوں سے بچ کے رہنا ہے ان کے نام بھی تم پر واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عیسائی اور نصرانی درباری طبیب جبرائیل سے بچ کے رہنا، یہ عربوں کا اہم نواں ہے اور ہارون رشید اس پر اعتماد کرتا ہے۔ دوسرا شخص جس سے بچنا ہے وہ ابو ہاشم مسرور شاہی جلاد ہے، یہ بھی انتہا درجہ کا خطرناک آدمی ہے۔ ہارون رشید آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتا ہے اور وہ ہارون رشید کا بہتر ندیم بھی ہے۔ تیسرا شخص جس سے بچنا ہے وہ زاد راہ ہے، یہ ایرانی اور اجمیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کٹر قسم کا عرب ہے اور امیر المومنین ہارون رشید کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ندیموں میں سے ہے۔ اور ہارون رشید کے ساتھ اس کے تعلقات کی یہ حالت ہے کہ ہارون رشید جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ داستان گوؤں کو نہیں بلاتا، تو زاد راہ کو اپنے پاس بلا کر اس کی صحبت میں وقت گزارتا ہے۔ دو اور مزید خطرناک آدمی ہیں جن سے بچ کے رہنا ہے، ایک جعفر عبداللہ ہاشمی اور دوسرا محمد بن لیث، یہ بھی ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ ہارون رشید ان پر اعتماد بھی کرتا ہے۔ ان کے علاوہ دو اور بھی ہیں، دونوں داستانوں گو ہیں، حسین اور اسمائی۔ ایک اور انکشاف میں تم پر کروں کہ امیر المومنین ہارون رشید کا خادم خاص رجا بھی ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے کہ اسماعیل بن قاسم کے ساتھ بہترین تعلق ہیں، اور یہ بھی کہوں کہ شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور بھی اسماعیل بن قاسم کے ساتھ بھائیوں جیسا ہے، اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کی عزت و احترام بھی کرتا ہے۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ آدمی ایسے مقرر کر دیے ہیں جو حالات پر نگاہ رکھیں گے، اور ہم ایرانیوں کے خلاف اگر کوئی تحریک یا کوئی خطرہ اور اندیشے کی بات نمودار ہونا ہوگی تو وہ لوگ مجھے بروقت اطلاع دیں گے اور میں اس کا سدباب کر لیا کروں گا۔ بہرحال اپنی گفتگو، اپنے اعمال، اپنی حرکات و سکنات کسی پر واضح نہیں ہونے دینا کہ ہم اندر ہی اندر اس تحریک میں وابستہ ہیں جو حکومتی معاملات میں ایرانیوں کو عربوں پر فضیلت اور ترجیح دینے کی خواہاں ہے۔ اس کے بعد جعفر نے تالی بجائی، جس کے جواب میں کچھ لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جعفر کہنے لگا، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتی معاملات پر نظر رکھیں گے اور ہر اہم عرب کی نقل و حرکت سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جعفر نے ان لوگوں کو جو کمرے میں داخل ہوئے تھے جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی ساتھ اس نے اس مجلس کو بھی ختم کر دیا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی، ہونے کے ساتھ تیرگی کا ہجوم یاس کے اس ازدحام کی طرف
چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ خوابوں کی تتلیاں، نور کے راہ گزر، تھرکتی زرفشاں ندیاں، شوخ و ادویاں، انوکھے کوہستان، سنگ ریزے، سیپیاں اور گونگے بہرے کھولتے بکھرتے بہر جھیلوں کے انوکھے عکس، اڑتی رتوں میں سورج مکھی کی زردیاں اور کم خواب ساعتوں میں ہواؤں کے واہمے، سب تاریکی اور اندھیرے میں ڈوب چکے تھے۔ ایسے میں آتش پرست کریاسین کے ہاں خود کریاسین، شاربا کا باپ زریق اور بائی برسک تینوں دیوان خانے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ خود شاریہ اور کریاسین کی دونوں بیٹیاں نایازاں اور نہیہ ایک دوسرے کے کمرے میں بیٹھی جاگ رہی تھی، آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس سمے حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک پر کریاسین چونکا اپنے سامنے بیٹھے زریق اور برسک دونوں باپ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت حویلی کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ برسک فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کون دستک دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برسک باہر نکل گیا تھا۔ کریاسین اور زریق دونوں دیوان خاص میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے کہ تھوڑی دیر بعد برسک کے ساتھ دونوں اوباش آتش پرست شیروان اور بوفون داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کریاسین چونکا تھا کہ زریق بھی فکر مندی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں آگے بڑھ کے خلل نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کسی نے گفتگو کا آغاز نہ کیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر تیز نگاہوں سے کریاسین نے شیروان اور بوفون کی طرف دیکھتے ہوئے آخر پوچھ لیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس وقت تم دونوں کا میرے ہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ شیروان اور بوفون دونوں ایک دوسرے کی طرف فیصلہ کن انداز میں دیکھا، پھر گفتگو کا آغاز شیروان نے کیا اور کریاسین کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کریاسین، ہم آج تمہارے اور محترم زریق کے ایک ساتھ انتہائی اہم معاملہ طے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کریاسین نے پھر تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا معاملہ؟ شیروان نے ایک نگاہ ادھر ادھر ڈالی اور پھر سوچتے ہوئے کہنے لگا، محترم کریاسین، میں چاہتا ہوں کہ تم اور زریق دونوں اپنی رضامندی سے شازیہ کو میرے عقد میں دے دو۔ اس طرح جہاں تمہیں زریق، شاریہ اور برسک کے بوجھ سے نجات مل جائے گی، وہاں میرے ہاں شاریہ کی وجہ سے زریق اور برسک دونوں کو رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ شیروان کی اس گفتگو سے زریق کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ برسک بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر کریاسین نے شیروان کو مخاطب کیا، شیروان، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ زریق، برسک یا شازیہ کے متعلق بالکل سوچنا ترک کر دو۔ یہ تینوں میرے محترم اور معزز مہمان ہیں۔ شاریہ کی حیثیت میرے ہاں میری بیٹیوں کی سی ہے۔ جہاں ایسی لڑکی کو یہ زریق میرا بھائی، برسک میرے بیٹے جیسا ہے، یہاں تک کہ شازیہ کو تمہارے عقد میں دینے کا سوال تو ایسا ہے ممکن نہیں، اس لیے کہ ایسی لڑکی کو تمہارے ساتھ بیاہ دینا ایسے ہی ہے جیسے عروس گل کا غرور عصمت سیاہ کاروں کے حوالے کر دیا جائے یا عزت کا سارا سرمایہ لطاف ذلیل اور خوار لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگے تو یاد رکھو، لمحوں کی سانسیں رک جائیں، نفس انام تھم کے رہ جائے۔ کریاسین کی اس گفتگو نے شیروان کو غضبناک کر دیا تھا۔ وہ کریاسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کریاسین، تم ہماری طاقت و قوت سے بھی آگاہ ہو، اپنی بے بسی اور لاچارگی کا بھی علم رکھتے ہو۔ یاد رکھنا، اگر شازیہ کو تم اپنی مرضی، اپنی رضامندی سے میرے عقد میں نہیں دو گے تو میں تم سے چھین بھی سکتا ہوں۔ یاد رکھنا، شازیہ کے لیے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اسے میرے ساتھ شادی کرنا ہوگی، ورنہ اسے تمہارے ہاں سے نکال کے قسطنطنیہ لے جاؤں گا، اسے نسی فورس کے سامنے پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے ایسا کرنے سے وہ مجھے انعامات سے مالا مال کر دیں گے۔ اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو شازیہ کو میرے ساتھ بیاہ دو، نہیں تو میں اسے زبردستی لے جاؤں گا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے رکھوں گا، یا تو میرے ساتھ شادی کرے یا واپس قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ شازیہ کا باپ زریق ابھی تک یہ ساری گفتگو بڑے صبر و تحمل سے سن رہا تھا، پھر شیروان کے خاموش ہونے پر وہ برس پڑا، تم زبردستی ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، میری بیٹی شازیہ کی شادی کہیں بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی، جہاں وہ چاہے گی وہی اس کی شادی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیروان اس بار بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اٹھیں، آؤ شازیہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ شادی کے لیے آمادہ ہے کہ نہیں۔ اس کے جواب دینے کے بعد پھر بھی اپنے رد عمل کا اظہار کروں گا، لیکن آج ہر صورت اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ غضبناکی میں زریق اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کھولتے لہجے میں کہہ اٹھا، میں اس کی باپ ہوں، ابھی زندہ ہوں، میری موجودگی میں کوئی بھی میری بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، ہم بے گھر ضرور ہوئے ہیں، بے غیرت و ذلیل نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہتے کہتے زریق کو اٹھ جانا پڑا، اس لیے کہ شیروان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بوفون بھی کھڑا ہو گیا، پھر دونوں آگے پیچھے دیوان خانے سے نکلے۔ ان دونوں کی اس حرکت نے کریاسین، زریق اور برسک تینوں کو فکر مند اور پریشان کر دیا تھا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے لپکے، شیروان اور بوفون آگے پیچھے اس کمرے کی طرف گئے جس میں شازیہ، نیاز اور ناہیہ تینوں بیٹھی گفتگو کر رہی تھی۔ اس موقع پر کریاسین اور زریق نے کچھ سوچا، پھر دونوں آگے بڑھ کر شیروان اور بوفون کی راہ روک کھڑے ہوئے۔ پھر کریاسین برس پڑا، جس کمرے کا تم رخ کر رہے ہو، اس کمرے میں میری 3 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں تم دونوں کو اس کمرے میں جانے کی اجازت کسی صورت نہیں دوں گا۔
ابھی تمہارے لیے وقت ہے، یہی سے لوٹ جاؤ، شرافت کا مظاہرہ کرو۔ کسی کی شرافت کسی کی عظمت پر کیچڑ اچھالنا انتہا درجہ کا کبیدہ فعل ہے۔ 2-3 بار شیروان اور بفون دونوں نے کریاسین اور زریق کو راستے سے ہٹانا چاہا، جس پر شیروان نے اپنی تلوار بے نیام کر لی۔ بفون بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے تلوار نکال چکا تھا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا، دونوں کی تلواریں بلند ہوئی۔ شیروان نے کریاسین کو اور بفون نے زریق کی تلوار کو برسا کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ صورتحال برسک کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ شیروان نے بفون کو مخاطب کیا، برسک نام کے اس لڑکے کو پکڑو اور اسے بھی ہلاک کر دو تاکہ ہمارے راستے کی کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ بون جب برسک کی طرف بڑھا تو برسک نے بروقت کوئی فیصلہ کیا۔ صدر دروازے کی طرف بھاگا، زنجیر کھول کر باہر نکلا، دروازے کو باہر سے زنجیر لگا دی۔ بفون بھاگتا ہوا اسے پکڑنے کے لیے جب دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے شیروان کو مخاطب کیا، یہ لڑکا بھاگ کر دروازے کو باہر سے زنجیر لگا گیا ہے۔ اس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے شیروان برس پڑا، دیوار پھلانگ کر جاؤ، اس کا تعاقب کرو، اسے ہر صورت میں پکڑو، اس کا پکڑا جانا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے شیروان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے سامنے والے کمرے سے شازیہ، نیاز اور ناہیہ نکل پڑی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شیروان نے کریاسین اور زریق کو ہلاک کر دیا ہے تب وہ تینوں بے پناہ غصے اور غضبناکی کا مظاہرہ کرتی ہوئی شیروان پر برس پڑی تھی۔ غصے کی حالت میں شیروان نے پھر تلوار برسائی اور لمحوں کے اندر اس نے نہتی، نیاز اور ناہیہ کا خاتمہ کر دیا اور شازیہ کا اس نے بازو پکڑ لیا۔ شازیہ نے اپنی طرف سے پوری جدوجہد کی شیروان کی گرفت آزاد ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ بیچاری بے بس لاچار فاختہ کی طرح شیروان کی گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیروان نے اپنی سر پر بندھا ہوا رومال کھولا اور شازیہ کے دونوں بازو اس نے پشت پر کس کے باندھ دیے تھے۔ پھر اس نے ایک اور کپڑا نکالا اور وہ شازیہ کے منہ پر باندھ دیا تھا۔ شازیہ کو اٹھا کر وہ دیوان خاص میں لے گیا اور وہاں بیٹھ کر بفون کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر بفون باکو شہر کی گلیوں میں سرگرداں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ برسک کدھر بھاگ کے چلا گیا ہے، جبکہ برسک بھاگتے بھاگتے ایسے مکان کے دروازے کے پاس رک گیا جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور وہ دروازہ کسی قدر اندر ہونے کی وجہ سے تاریکی تھی اور چھپنے کی بہترین جگہ تھی۔ وہاں کھڑے اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اندر سے کسی نے سرگوشی کے انداز میں پوچھ لیا، کون ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو، کس سے چھپتے پھر رہے ہو؟ آواز ادھیڑ عمر کے کسی شخص کی تھی۔ برسک پہلے ہی خوفزدہ ہو رہا تھا، اس آواز نے اسے اور زیادہ لرزا کے رکھ دیا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں شہر میں اجنبی ہوں، بے بس ہوں، کچھ ظالموں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، نہ جانے وہ میری بہن کا کیا انجام کرتے ہیں، وہ میرے در پہ ہیں، مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے چھپتا ہوا ادھر آیا ہوں۔ برسک کا اتنا کہنا تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندھیرے میں برسک نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، ڈھلتی ہی عمر کا تھا۔ دروازہ کھول کر پھر اس نے سرگوشی کی، اندر آ جاؤ بیٹے، اگر تم بے بس اور لاچار ہو تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کا خدا اور اللہ محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ اس بوڑھے کی اس گفتگو نے برسک کو بڑا متاثر کیا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ بوڑھے نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ برسک کو وہ اپنے ساتھ ایک ایسے کمرے میں لے گیا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہاں پہلے سے ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس بوڑھے نے ایک نشست پر برسک کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ برسک وہاں بیٹھ گیا۔ پھر اس بوڑھے کے کہنے پر برسک نے اپنے سارے حالات تفصیل کے ساتھ کہہ ڈالے۔ برسک جب اپنے حالات سنا چکا تھا تب بوڑھا انتہائی تکلیف اور تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹا، تمہارے اور تمہارے باپ کے حالات سن کر بے حد دکھ ہوا، پر جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ بڑے دراز دست ہیں، ان سے ٹکرانا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا نام ثمامہ بن سلیمان ہے، یہ میری بیوی برسومہ ہے، ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، شہر کی شرقی سرائے کے باہر بیٹھ کے گھوڑوں کا فیل بندی کا کام کرتا ہوں، گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔ بیٹے، میں تمہیں مشورہ دوں گا، یہی ہمارے پاس لیے رہو۔ گھوڑوں کی فیل بندی کا کام کرتا ہوں، گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔ بیٹے، میں تمہیں مشورہ دوں گا، یہی ہمارے پاس پناہ لیے رکھو۔ ہمارے ہاں تمہاری حیثیت ایک بیٹے کی سی ہوگی۔ جس کمرے میں اس وقت تم بیٹھے ہو اس کے ساتھ والے حصے میں ایک تہہ خانہ ہے، بے وقت ضرورت تم اس تہہ خانے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو۔ ایک بات میں مزید تم سے کہوں کہ شیرون اور بفون آتش پرست ہیں، انتہا درجہ کے ستمگر اور ظالم انسان ہیں۔ انسانی زندگی کے ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تمہارے باپ اور تمہارے میزبان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے بعد وہ ہر صورت میں تمہیں تلاش کریں گے، اس لیے کہ وہ تمہیں خطرہ خیال کرتے ہوئے ہر صورت میں تمہارا خاتمہ چاہیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جب تک حالات تمہارے حق میں پلٹا نہیں کھاتے اس وقت تک باہر نہ نکلنا، کسی کے سامنے نہ آنا، اسی گھر میں پڑے رہنا۔ تمہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے مختلف کارندوں اور نمائندوں کو وہ شہر میں پھیلا سکتے ہیں، گھر گھر کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو میری بیوی تمہیں تہہ خانے میں چھپا دے گی، وہاں تم محفوظ رہو گے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے تمہاری ہی بہتری کے لیے کہا ہے، اس گھر میں تمہاری حیثیت
ایک بیٹے کی سی ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ تم اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو تم آزاد ہوگے بیٹا۔ ثمامہ بن سلیمان کی گفتگو سے برسک بڑا مطمئن ہوا اور سودہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ ثمامہ جب خاموش ہوا تھا وہ انتہائی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ نے جو الفاظ کہے میں نے انہیں زندگی میں فراموش نہیں کر سکوں گا۔ آپ ایک ایسے وقت میں مجھے اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہیں جب اس شہر میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، پناہ گاہ نہیں۔ اگر قدرت نے کبھی موقع دیا تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ بہرحال میں اپنی بہن سے متعلق بڑا فکر مند ہوں، نہ جانے وہ بھیڑیے میری بہن اور ہمارے میزبانوں کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کاش کوئی ایسا ہوتا جو مجھے میری بہن کی حالت سے آگاہ کرتا۔ ثمامہ بن سلیمان کی بیوی برسوما جو ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر برسک کے قریب ہوئے بیٹھی۔ اپنے ہاتھ بڑے شفقت سے بھرے انداز میں اس نے برسک کے سر پر رکھا، پھر محبت بھرے انداز میں کہا، میرا دل کہتا ہے وہ میری بہن کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس لیے کہ شرون میری بہن سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔